اعتکاف کیا ہے، کیسے ہے، اس کے کیا فضائل ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف مساجد میں ہی ہوتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسجد کو لازم پکڑنا، تو اس لیے یہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اصل یہی ہے۔ اعتکاف کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن یہ خود کئی عبادات کا مجموعہ ہے۔ مثلا اعتکاف کرنے والا مسجد میں بیٹھتا ہے تو مسجد سے محبت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ۔ جس شخص کی کیفیت یہ ہو کہ مسجد سے نکلے تو مضطرب ہو جائے جہاں تک کہ واپس نہ آ جائے، اس کو رب ذوالجلال 50,000 سال اپنا سایہ نصیب کرے گا کہ اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اعتکاف میں مومنوں کی آپس میں محبت بڑھتی ہے، تو ایمان کی وجہ سے محبت جو ہے اس کا اجر بھی یہی بیان کیا ہے کہ رجلان تحابا فی اللہ، دو وہ شخص جو آپس میں محبت کرتے ہیں، اجتمع علیہ وافترقا علیہ، اسی کی وجہ سے الگ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ جو دو آپس میں محبت کرنے والے ہیں، ساری کائنات جمع ہوگی، رب ذوالجلال بلائے گا این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں، یا اللہ ان کو کیا دے گا؟ فرمایا الیوم اظلہم یوم لا ظل الا ظلی، 50,000 سال یہ میرے مہمان میرے عرش کے سائے میں ہوں گے اور باقی دنیا دھوپ میں ہوگی۔ تو یہ بھی اعتکاف میں مل رہا ہوتا ہے۔ پھر اعتکاف میں آپ زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ان کے فضائل تو ایک الگ لمبا موضوع ہو جائے گا۔ فرمایا میں آپ کو ایسا کام نہ بتا دوں جو عبادات سے بھی افضل ہو، جو صدقہ خیرات سے بھی افضل ہو، جو کافر کو قتل کرنے اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہو۔ حیران ہو گئے صحابہ کرام، وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کو یاد کرنا۔ تو وہ یا تو میدان معرکہ میں مجاہد اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا پھر یہ جو الگ بیٹھے ہوئے یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مسجد سے باہر تو انسان غافل ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو یہ بھی فضیلت اس کا حصہ ہے۔ اسی طرح یہ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں آ کر ایک آیت قرآن کی پڑھے گا، 2 آیتیں پڑھے گا، یوں سمجھو جیسے اس کو مہار ڈالی ہوئی اونچی کوہان والی 2 اونٹنیاں دے دی گئی۔ اب اونٹنی جو تھی عربوں میں اس کا مقام لینڈ کروزر سے بھی زیادہ تھا۔ جو 3 آیتیں پڑھتا ہے 3 اونٹنیاں، جتنی زیادہ آیتیں اتنی زیادہ اونٹنیاں، تو اعتکاف والا بہت زیادہ قرآن پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں انسان اکیلا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، روتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اکیلا بیٹھ کر اکیلا اللہ کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی پکڑ کو یاد کرتا ہے اور پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو دیتا ہے، اس کے آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ 50,000 سال دنیا دھوپ میں اور یہ سائے میں ہوگا۔ تو میں اپنے سننے دیکھنے والوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی، کہ آپ اعتکاف پر ہیں یا نہیں ہیں، اس رمضان میں آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے، اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے آنسو بہانے ہیں، اور ان آنسوؤں کی قیمت یہ ہے روٹھا ہوا رب مان جائے گا، وبائیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو عرش کا سایہ دے گا۔ یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، یہ آپ کا ایک تجربہ ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ پہلی بار ناکام ہو، 2 بار 3 بار ٹرائی کرتے رہنا یہاں تک کہ آپ کامیاب ہو جاؤ۔ انشاءاللہ یہ ایک پڑتال ہوگی، یہ ایک نتیجہ ہوگا کہ آپ کا دل گناہوں سے پاک ہو گیا ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے رمضان کے وہ ثمرات حاصل کر چکے ہیں جو مطلوب تھے۔